خدا کے نام سے بے انتہا جو مہرباں ہے، رحم والا ہے۔ کتاب پاک یہ نازل ہے اللہ کی طرف سے، عزت و حکمت کا جو مالک ہے۔ اے مرسل، اسے برحق کیا ہے ہم نے نازل آپ کی جانب، تو صرف اللہ کی کیجئے عبادت، اور عبادت تو ہے خاص اللہ کی خاطر۔ بنا رکھے ہیں جن لوگوں نے اللہ کے سوا کچھ سرپرست اپنے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ خدا تک ہم کو پہنچا دیں۔ یہ جس بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں فیصلہ اس کا کرے گا خود خدا، وہ راہ دکھلاتا نہیں اس کو جو جھوٹا اور ناشکرا ہو۔ گر اولاد اللہ چاہتا مخلوق میں سے وہ جسے بھی چاہتا چنتا، مگر وہ پاک ہے اس سے، وہ ہے یکتا بھی غالب بھی۔ بنایا آسمانوں اور زمین کو اس نے ہی برحق، وہی تو شب کو دن پر اور دن کو شب پہ دیتا ہے لپیٹ۔ اس نے مسخر کر رکھا ہے چاند سورج کو کہ ہر ایک چل رہا ہے ایک مقرر وقت تک، اور جان لو وہ سب پہ غالب ہے، وہی ہے بخشنے والا۔ کیا پیدا تمہیں اس نے اکیلی جان سے، اور پھر بنایا اس سے ہی جوڑا اسی نے، اور اس نے ہی بنائے ہیں تمہارے واسطے چوپایوں میں سے 8 جوڑے، اور وہی تخلیق فرماتا ہے ایک کے بعد ایک صورت میں، تہرے تہرے پردوں میں تمہیں ماں کے شکم میں۔ ہے یہی اللہ تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے، نہیں اس کے سوا معبود کوئی بھی۔ کہاں پھر تم پھرے جاتے ہو، اور گر تم ہو ناشکرے تو ہے اللہ بے پرواہ، نہیں خوش اپنے بندوں کی وہ ناشکری سے۔ گر تم شکر اپناؤ تو اچھا ہے تمہارے واسطے یہ، اور کسی کا بھی نہیں کوئی اٹھاتا بوجھ، پھر تم سب کو اپنے رب کی جانب لوٹنا ہے، وہ تمہیں بتلائے گا سب تم جو کرتے تھے، وہ بے شک ہے دلوں کے حال سے واقف۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچے تو دعا کرتا ہے اپنے رب سے، پھر نعمت خدا دیتا ہے جب یکسر وہ اس کو بھول جاتا ہے، شریک اس کے وہ ٹھہراتا ہے تاکہ راہ سے بھٹکائے لوگوں کو۔ اے پیغمبر، یہ کہہ دیجئے کہ کر لو عیش کچھ دن اپنی ناشکری سے، تم آخر جہنم ہی میں جاؤ گے۔ برابر ہے بھلا وہ شخص جو کافر ہو یا جو تابع فرمان بن کر رات کو سجدے کی حالت میں گزارے یا کھڑے رہ کر، ڈرے جو آخرت سے اور رکھے امید اپنے رب سے رحمت کی۔ ذرا پوچھیں کہ یکساں ہیں بھلا کیا علم والے اور نہیں جو علم رکھتے، اور نصیحت تو وہی کرتے ہیں حاصل جو ہیں دانش مند۔ کہہ دیجئے میری جانب سے ان لوگوں کو، میرے صاحب ایمان بندو، تم ڈرو رب سے۔ جنہوں نے کی ہے اس دنیا میں نیکی ان کی خاطر نیک بدلہ ہے، اور اللہ کی زمین پھیلی ہوئی ہے۔ بالیقین جو صبر کرتے ہیں انہیں ملتا ہے ان کا اجر بے پایاں۔ اے پیغمبر، یہ کہہ دیجئے ملا ہے حکم مجھ کو میں کروں خالص خدا کی بندگی، اور حکم ہے مجھ کو بنوں پہلا مسلمان میں۔ یہ کہہ دیجئے نہ مانوں اپنے رب کا حکم گر میں، خوف ہے مجھ کو بڑے دن کے عذاب سخت کا۔ کہیے میں کرتا ہوں عبادت صرف اپنے رب کی، تم اس کے سوا چاہے کرو جس کی عبادت۔ اور حقیقت میں وہی گھاٹے میں ہیں جو حشر کے دن خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی ڈالیں گے گھاٹے میں۔ یہ کھلم کھلا گھاٹا ہے، انہی کے سر پہ ہوں گے سائباں سب آگ کے، اور آگ ہی کے فرش ہوں گے ان کے نیچے۔ اور یہی تو وہ عذاب سخت ہے جس سے ڈراتا ہے خدا بندوں کو۔ اے بندو، رہو ڈرتے سدا مجھ سے، بچیں شیطان کی جو بندگی سے، اور متوجہ رہیں اللہ کی جانب، وہ خوشخبری کے لائق ہیں۔ سنا دیجئے میرے بندوں کو خوشخبری، لگا کر کان جو سنتے ہیں بات اور پیروی کرتے ہیں اچھی بات کی، ان کو ہدایت دی ہے اللہ نے، یہی ہے عاقل و دانا۔ بھلا جس پر عذاب سخت کا فرمان صادر ہو چکا، اس کو چھڑا سکتے ہیں آپ اس آگ سے؟ وہ لوگ جو ڈرتے رہے رب سے، ہے ان کے واسطے
اونچے محل منزل بمنزل جن کے نیچے بہ رہی ہوں گی کئی نہریں، یہ اللہ کا ہے وعدہ اور کبھی وعدہ خلافی وہ نہیں کرتا۔ نہیں کیا تم نے یہ دیکھا کہ برساتا ہے پانی آسمانوں سے خدا، جاری زمین پر پھر وہ کرتا ہے اسے چشموں کی صورت میں، اگاتا ہے پھر اس سے مختلف وہ کھیتیاں، پھر سوکھ کر جب زرد ہو جاتی ہیں ان کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس میں ہے نصیحت صاحبان عقل کی خاطر۔ بھلا جس شخص کا سینہ خدائے پاک نے اسلام کی خاطر دیا ہو کھول، اور اپنے رب کی جانب سے ہو وہ ایک نور پر، کیسے برابر ہے کسی گمراہ کے۔ افسوس ہے ان پر کہ جن کے دل خدا کی یاد سے ہیں سخت غفلت میں، یہی ہے مبتلا گمراہیوں میں صاف۔ اللہ نے کیا نازل کلام بہترین، جو ہے کتاب ایسی کہ جس کی آیتیں ہیں ملتی جلتی اور جو دہرائی جاتی ہیں، جسے سن کر کھڑے ہوتے ہیں ان کے رونگٹے جو خوف رکھتے ہیں خدا کا، جسم اور دل ان کے ہو جاتے ہیں ذکر رب کی خاطر نرم۔ اللہ کی ہدایت ہے یہی، چاہے جسے راہ پر لگا دے اور بھلا دے راہ جسے اللہ، نہیں اس شخص کا پھر کوئی بھی ہادی۔ بھلا جو شخص اپنے منہ سے روکے حشر کے دن کا عذاب، اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو ہو چین اور آرام میں۔ اور ظالموں سے یہ کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنی کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے عرصۂ دنیا میں۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تو ان پر ایک عذاب آیا وہاں سے جس کا اندازہ نہ تھا ان کو۔ مزہ ان کو چکھایا ذلت و رسوائی کا اللہ نے دنیا میں، اور اس سے بھی عذاب آخرت ہے سخت، کاش ان کو پتہ ہوتا۔ یقیناً ہم نے لوگوں کے لیے قرآن میں دی ہیں مثالیں تاکہ وہ حاصل کریں ان سے نصیحت، اور یہ قرآن ہے عربی میں، نہیں پیچیدگی جس میں کوئی، تاکہ خدا سے خوف کھائیں لوگ۔ دیتا ہے مثال اللہ دو شخصوں کی، ایک جس کے کئی مالک ہیں اور ایک شخص جس کا ایک آقا ہے، بھلا دونوں برابر ہیں؟ نہیں ہرگز نہیں۔ اور حمد سب اللہ کی خاطر ہے لیکن جانتے ان میں نہیں اکثر۔ اے پیغمبر یقیناً آپ کو بھی موت آئے گی اور ان کو بھی یقیناً ایک دن مرنا ہے، پھر سب حشر کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑا کرو گے تم۔ اور اس سے بڑھ کے ظالم کون ہے؟ بہتان باندھے جھوٹ جو اللہ پہ، اور سچائی اس کے پاس جب آئے تو جھٹلائے اسے۔ اور کیا نہیں ان کافروں کے واسطے دوزخ ٹھکانا۔ اور جو پیغمبر ہیں سچے دین کو لائے، جنہوں نے ان کی تصدیق، وہ ہیں متقی، ہے ان کی خاطر ان کے رب کے پاس ہر وہ شے جو وہ چاہیں۔ صلہ ہے نیک لوگوں کا یہی، تاکہ خدا ان کے برے اعمال کر دے دور، اور جو نیکیاں ہیں ان کا بدلہ دے انہیں عمدہ۔ خدا کیا اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ یہ اللہ کے سوا یوں ہی ڈراتے آپ کو اوروں سے ہیں۔ اللہ جسے گمراہیوں میں چھوڑ دے ہادی نہیں اس کا کوئی بھی، اور ہدایت دے جسے گمراہ کوئی کر نہیں سکتا اسے ہرگز۔ نہیں کیا لینے والا انتقام اللہ جو غالب ہے سب پر۔ آپ ان سے یہ اگر پوچھیں کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو ہے کیا پیدا، تو وہ کہہ دیں گے اللہ نے۔ کہیں آپ ان سے اللہ کے سوا جن کی عبادت کر رہے ہو تم، اگر اللہ مجھے نقصان دینا چاہے تو کیا وہ ہٹا سکتے ہیں اس کو؟ یا اگر اللہ کرے رحمت تو کیا وہ روک سکتے ہیں؟ کہیں یہ آپ اللہ ہے مجھے کافی، توکل کرنے والے بس توکل اس پہ کرتے ہیں۔ یہ کہہ دیجئے اے میری قوم، تم اپنا کرو کام اور میں اپنا کام، جلدی ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا رسوا کن عذاب آتا ہے کس پر اور ہمیشہ کی سزا ملتی ہے کس کو۔ اے نبی، ہم نے سب انسانوں کی خاطر کی ہے نازل یہ کتاب حق،
تو اب جس نے ہدایت پائی وہ اس کے لیے ہے، اور جو ہو گمراہ تو اس کا ہے وبال اس پر، نہیں ہیں آپ کچھ بھی ذمہ دار ان کے۔ خدا ہی ہے جو وقت موت روحیں قبض کر لیتا ہے، وقت خواب بھی ایسا ہی کرتا ہے وہ، اور پھر روک لیتا ہے انہیں جن کا ہو حکم موت، اور جو دوسری ہیں چھوڑ دیتا ہے انہیں وقت مقرر تک۔ نشانی ایک سے ایک بڑھ کر ہے غور و فکر والوں کے لیے اس میں۔ خدا کو چھوڑ کر اپنی سفارش کے لیے رکھا ہوا ہے اور لوگوں کو انہوں نے۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ وہ رکھتے نہیں کچھ اختیار اور عقل ہرگز۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہے مختار اللہ ہی شفاعت کا، زمین اور آسمانوں کی حکومت ہے اسی کے واسطے، تم سب اسی کی سمت ہی لوٹائے جاؤ گے۔ خدا کا ذکر آ جائے تو وہ کرتے ہیں نفرت جو نہیں رکھتے یقین آخرت، اور جب سوا اس کے کسی بھی اور کا ہو ذکر تو دل ان کے کھل اٹھتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اے اللہ، زمین اور آسمانوں کے اے خالق، اے چھپی اور ظاہری باتوں سے واقف، فیصلہ تو ہی کرے گا ایسی باتوں کا الجھتے جن میں ہیں بندے۔ اگر ہو ظالموں کے پاس وہ سب کچھ جو ہے روئے زمین پر اور اتنا اور بھی ہو، تو وہ روز حشر یہ سب کچھ عذاب سخت کے بدلے میں دے دیں، پھر بھی ان کے سامنے ظاہر خدا کی سمت سے ہوگا عذاب ایسا کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ان کو۔ کیا جو کچھ انہوں نے سب برائی اس کی کھل جائے گی ان پر، اور آ گھیرے گا ان کو وہ عذاب سخت جس پر لوگ یہ ہنستے تھے۔ آتی ہے کوئی تکلیف انسان کو تو وہ ہم سے دعا کرتا ہے، پھر جب ہم اسے نعمت کوئی دیتے ہیں تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے علم و دانش کے سبب ہے یہ، مگر یہ آزمائش ہے اور اکثر اس سے ناواقف ہیں۔ تھے جو ان سے پہلے لوگ وہ بھی کہہ چکے ہیں ایسی ہی باتیں، مگر ان کے نہ کام آیا کوئی ان کا عمل، اور آ پڑا ان پر وبال ان کے برے اعمال کا۔ جو لوگ ظالم ہیں وبال ان کے برے اعمال کا ان پر بھی آئے گا، ہرا سکتے نہیں ہم کو یہ ہرگز۔ اور نہیں معلوم کیا ان کو کہ جس کے رزق کو چاہے خدا کر دے کھلا یا تنگ۔ ہے ایمان والوں کے لیے اس میں نشانی ایک سے ایک بڑھ کر۔ اے پیغمبر یہ کہہ دیجئے میری جانب سے، اے بندو تم ایسے ہو جنہوں نے ظلم ڈھایا اپنی جانوں پر، نہ ہو مایوس تم اللہ کی رحمت سے، گناہ سب بخش دے گا وہ، یقیناً بخشنے والا نہایت مہرباں ہے وہ۔ پلٹ آؤ تم اپنے رب کی جانب اور اطاعت میں رہو اس کی، مگر اس وقت سے پہلے کہ نازل ہو عذاب سخت تم پر اور تمہاری پھر نہ کی جائے کوئی امداد، اور تم پیروی اس کی کرو جو ہے تمہارے رب کی جانب سے، تمہارے واسطے نازل شدہ ایک بہترین شے یعنی قرآن، اس سے پہلے تم پہ آ جائے اچانک ایک عذاب اور تم کو کچھ اس کی نہ ہو ہرگز خبر۔ ایسا نہ ہو کوئی کہے افسوس کوتاہی میں کر بیٹھا خدا کے حق میں، بلکہ میں اڑاتا تھا مذاق۔ اللہ اگر مجھ کو دکھاتا راستہ سیدھا تو میں بھی پارسا لوگوں میں ہوتا، یا عذاب سخت کو دیکھے تو کہہ اٹھے کہ میری واپسی اے کاش ہو سکتی تو ہوتا میں بھی نیک اتوار لوگوں میں۔ خدا فرمائے گا اس سے کہ بے شک آ چکی تھی پاس تیرے آیتیں میری، جنہیں جھٹلایا تو نے اور تکبر سے لیا کام، اور تو تھا کافروں میں سے۔ خدا پر افترا باندھا ہے جن لوگوں نے جھوٹا، آپ دیکھیں گے کہ روز حشر چہرے ان کے کالے ہو رہے ہوں گے۔ نہیں دوزخ ٹھکانہ کیا تکبر کرنے والوں کا، بچا لے گا خدا
سب متقی لوگوں کو ان کی کامیابی اور سعادت کے سبب ان کو نہ کوئی چھو سکے گا دکھ، نہ وہ غمگین ہی ہوں گے۔ خدا خالق ہے ہر شے کا، نگہباں بھی ہے ہر شے کا، وہی مالک ہے سارے آسمانوں اور زمین کی کنجیوں کا۔ اور کیا انکار جن لوگوں نے آیات الہی کا، وہی نقصان میں ہوں گے۔ اے پیغمبر، یہ کہہ دیجئے انہیں، اے جاہلو، کیا تم مجھے کہتے ہو اللہ کے سوا میں بندگی انجام دوں اوروں کی؟ بے شک آپ پر اور آپ سے پہلے بھی ہم نے وحی کی پیغمبروں پر یہ کہ گر تم شرک اپناؤ گے ہو جائیں گے غارت سب عمل، اور تم زیاں کاروں میں پھر ہوگے۔ عبادت بس کرو اللہ کی، اور شکر کرنے والوں میں ہو جاؤ تم شامل۔ اور اللہ کی نہ سمجھے شان وہ جیسے کہ حق ہے، جبکہ وہ قادر ہے اتنا، حشر کے دن یہ زمین ساری کی ساری اس کی ہی مٹھی میں ہوگی، اور سارے آسماں اس کے ہی دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور برتر و اعلیٰ ہے ہر اس شے سے جس کو لوگ ٹھہرائیں شریک اس کا۔ جو پھونکا جائے گا سور، آسمانوں اور زمین والے سبھی بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، ہاں سوا اس کے جسے اللہ چاہے۔ اور دوبارہ سور پھونکا جائے گا جس وقت، تو یکدم کھڑے ہو کر لگیں گے دیکھنے سارے۔ زمین بھی اپنے رب کے نور سے پھر جگمگا اٹھے گی، حاضر ہوں گے سب اعمال نامے، انبیاء کو اور گواہوں کو بھی لایا جائے گا، اور فیصلے لوگوں کے سب انصاف پر ہوں گے، نہ ہوگا ظلم کچھ ان پر۔ کیا جس نے بھی جو بھرپور بدلہ دے دیا جائے گا اس کو، لوگ جو کرتے ہیں وہ سب جانتا ہے۔ جب جہنم کی طرف سب کافروں کے لائے جائیں گے گروہ، اور جو ہی وہ پہنچیں گے کھولے جائیں گے دروازے اس کے ان کی خاطر، اور داروغے وہاں کے ان سے یہ پوچھیں گے، کیا آئے نہیں تھے پاس پیغمبر تمہارے جو خدا کی آیتیں تم کو سناتے اور ڈراتے تھے اسی دن سے؟ کہیں گے وہ کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن عذاب سخت کا ہو کر رہے گا حکم پورا کافروں پر۔ اور کہا جائے گا پھر، دوزخ کے دروازوں میں اب ہو جاؤ تم داخل، جہاں تم کو ہمیشہ کے لیے رہنا پڑے گا، اور تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کیا برا ہے۔ اور جو اپنے رب سے ڈرتے تھے روانہ کر دیے جائیں گے جنت کی طرف ان کے گروہ، اور پاس جائیں گے تو کھولے جائیں گے پھر ان کی خاطر اس کے دروازے۔ کہیں گے اس کے درباں ان سے، تم پر ہو سلام اے اہل جنت، تم بہت اچھے رہے، اب تم ہمیشہ کے لیے اس میں رہو۔ وہ کہیں گے، شکر ہے اللہ کا جس نے دکھایا کر کے سچا اپنا وعدہ، اور ہمیں وارث بنایا خلد کی اس سرزمین کا، ہم جہاں چاہیں رہیں۔ ہے نیک لوگوں کا بھی کیا اچھا صلہ۔ اور حشر کے دن اے پیغمبر آپ دیکھیں گے فرشتوں کو خدا کے عرش کے چاروں طرف حلقہ بنائے اپنے رب کی حمد اور تسبیح میں مشغول ہوں گے وہ، اور ہوگا فیصلہ انصاف سے لوگوں کا، آئے گی صدا ہر سو، ہے سب حمد و ثنا اللہ کی خاطر جو ہے سارے جہاں کا پالنے والا۔